तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, आज हम अय्यूब की किताब में से 27वें और फिर 28वें बाब का मुतालिया करेंगे। ये किताब गम और गम का भेद खोलने वाली किताब है। मैं बताना चाहता हूँ कि 26वें बाब से 28वें बाब तक अय्यूब अपनी राय का इजहार करता है उन तमाम वाक़यात पर जो उसके साथ पेश आए, और जो कुछ खुदा ने उसके साथ किया हम अय्यूब की इन्हीं बातों का मुताला करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं खुदा के खादमीन का स्टूडियोज में खैर मकदम करना चाहूँगा। डॉक्टर फयाज खुशामदीद भाई, डॉक्टर आदिल खुशामदीद, बहुत शुक्रिया, और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर आदिल, मैं 27वें बाब की 1 से 10 आयात पढ़ूंगा और इन्हें पढ़ने के बाद आपसे सवाल पूछूंगा। और अय्यूब ने फिर अपनी मसल शुरू की और कहने लगा, जिंदा खुदा की कसम जिसने मेरा हक छीन लिया, और कादिर मुतलक की सौगंध जिसने मेरी जान को दुख दिया है, क्योंकि मेरी जान मुझ में अब तक सालिम है और खुदा का दम मेरे नथनों में है। यकीनन मेरे लब नारास्ते की बातें ना कहेंगे, ना मेरी जुबान से फरेब की बात निकलेगी। खुदा ना करे कि मैं तुम्हें रास्त ठहराऊं। मैं मरते दम तक अपनी रास्ते को तर्क ना करूंगा। मैं अपनी सदाकत पर कायम हूं और उसे ना छोड़ूंगा। जब तक मेरी जिंदगी है मेरा दिल मुझे मुलामत ना करेगा। मेरा दुश्मन शरीरों की मानिंद हो और मेरे खिलाफ उठने वाला नारास्तों की मानिंद, क्योंकि गो बेदीन दौलत हासिल कर ले तो भी उसकी उम्मीद क्या है जब खुदा उसकी जान ले ले? क्या खुदा उसकी फरियाद सुनेगा जब मुसीबत उस पर आएगी? क्या वो कादिर मुतलक में मसरूर रहेगा और हर वक्त खुदा से दुआ करेगा? भाई, इन आयात के मुतालिक हमें बताइए। भाई अयाद, मैं ये कह सकता हूँ कि अय्यूब 2 बहुत अहम बातों पर जोर देता है। वो अपने दोस्तों से मुखातिब था और वो अपने बारे में बात कर रहा था। वो 5वीं आयत में अपने दोस्तों से मुखातिब है, और जब उसने कहा कि खुदावंद करे कि मैं तुम्हें रास्त ठहराऊं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो इल्ज़ाम उस मैं पर तुम्हें लगा रास्त रहे ठहराऊं थे कि मैं तुम्हें रास्त ठहराऊं, वो बिल्कुल मुत्तफिक ना हुआ जो कुछ उन्होंने कहा। वो अपने रास्तबाज होने पर आखिर तक ना डरा और उसने कहा कि मैं मरते दम तक अपनी रास्ते को तर्क ना करूंगा। मैं अपनी सदाकत पर कायम हूँ और उसे ना छोड़ूंगा। आने वाली आयत बहुत ही मुश्किल है। वो कहता है, जब तक मेरी ज़िंदगी है मेरा दिल मुझे मलामत करेगा। क्या ये मुमकिन है? क्या ये मुमकिन है कि सारी ज़िंदगी उसके जहन में कोई गलत सोच ना आई? क्या ये मुमकिन है कि सारी ज़िंदगी उसने कभी कोई गलत लफ्ज़ ना बोला? अय्यूब को हलीमी और खाकसारी की शदीद ज़रूरत थी। अगर वो खाकसार होता तो कलाम की वो बात उस पर उसके अंदर पूरी होती। शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है, और खुदा तू शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जाने। सही, शुक्रिया। देखिए, 2 बातों ने मेरी तवज्जो को जकड़ा है। जब उसने खुदावंद के मुतालिक बात की तो उसने बहुत मुश्किल अल्फाज कहे कि जिंदा खुदा की कसम जिसने मेरा हक छीन लिया। खुदा ने उसका हक छीन लिया। और कादिर मुतलक की कसम जिसने मुझे दुख दिया है, और वो खुदा को अब तक जालिम और ना इंसाफ जानता है। और जिस आयत पर डॉक्टर आदिल ने तबसरा किया वो भी बहुत मुश्किल बात है कि जब तक मेरी जिंदगी है मेरा दिल मुझे मलामत ना करेगा। डरबी तर्जुमे में लिखा है कि मेरा दिल मुझे हरगिज मलामत ना करेगा। मैंने अपनी जिंदगी के ऐसा नहीं अयाम होता में कि मेरा कामलियत ज़मीर को मुझे पाया। मलामत ना करे। भाई फयाज, 11वीं आयत से लिखा है, मैं तुम्हें खुदा के बर्ताव की तालीम दूंगा और कादिर मुतलक की बात ना छुपाऊंगा। देखो, तुम सबों ने खुद ये देखा है, फिर तुम बिल्कुल खुदबीन कैसे हो गए। खुदा की तरफ से शरीर आदमी का हिस्सा और जालिमों की मेरास जो वो कादिर मुतलक की तरफ से पाते हैं यही है। अगर उसके बच्चे बहुत हो जाएं तो वो तलवार के लिए हैं, और उसकी औलाद रोटी से सेर ना होगी। उसके बाकी लोग मर कर दफन होंगे और उसकी बेवाएं नोहा ना करेंगी। चाहे वो खाक की तरह चांदी जमा कर ले और कसरत से लिबास तैयार कर रखे, वो तैयार कर ले, पर जो रास्त हैं वो उनको पहुंचेंगे, और जो बेगुनाह है वो उस चांदी को बांट लेंगे। उसने मकड़ी की तरह अपना घर बनाया और झोंपड़ी की तरह जिसे रखवाला बनाता है। वो लेटता है दौलतमंद, पर वो दफन ना किया जाएगा। वो अपनी आंख खोलता है और वो है ही नहीं। दहशत उसे पानी की तरह आ लेती है। रात को तूफान उसे उड़ा ले जाता है। मशरकी हवा उसे उड़ा ले जाती है और वो जाता रहता है और वो उसे उसकी जगह से उखाड़ फेंकती है।
کیونکہ خدا اس پر برسائے گا اور چھوڑنے کا نہیں، وہ اس کے ہاتھ سے نکل بھاگنا چاہے گا، لوگ اس پر تالیاں بجائیں گے اور سسکار کر اسے اس کی جگہ سے نکال دیں گے۔ کیا کہیں گے آپ جو گناہ گاروں کو بری کر دیتا ہے اور راست بازوں کو گناہ گار ٹھہراتا ہے؟ تو آپ ان الفاظ کے متعلق کیا کہیں دیکھیں، گے؟ دراصل وہ بات کو دوستوں پر پلٹانے کی بات کر رہا ہے۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ اس پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ مجرم ہے، لیکن در حقیقت وہ خود مجرم ہیں اور وہ غلط طور پر بات کرتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے پاس خدا کا حقیقی علم ہے، لیکن وہ ان سے کہتا ہے میں تمہیں خدا کے برتاؤ کی تعلیم دوں گا، یعنی کہ خدا کے اختیار کی تعلیم۔ اور اس نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ خدا اور انسان کے برتاؤ کو بخوبی جانتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ تم نے مجھے بتایا کہ شریر خدا سے کیا پائے گا، لیکن اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ شریر خدا سے کیا پائے گا۔ اور پھر اس نے انہیں بتایا، اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ انہیں وہ بیان کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے دیکھا، نہ کہ وہ جو انہوں نے تصور کیا۔ اور اسی لیے وہ 12ویں آیت میں کہتا ہے، دیکھو تم سبوں نے خود یہ دیکھا ہے، پھر تم بالکل خود بین کیسے ہو گئے؟ اور خدا کی طرف سے شریر آدمی کا حصہ ہے۔ اور بائبل کے ترجموں میں یہ لکھا ہے کہ لیکن تم نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سو تم ایسی بیکار سی باتیں کیوں کر کہتے ہو؟ میرا خیال ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس کی ساری زندگی سے واقف تھے اور انہوں نے اس کے برتاؤ کو دیکھا، لہٰذا وہ کیوں اپنے ذہن سے بنا کر ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کیوں نہیں کہتے کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا انہوں نے تصور کیا کہ شریروں سے خدا ایسے پیش آتا ہے؟ پھر اس نے بتایا خدا شریروں کے ساتھ کیا کرے گا، اور وہ کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ خدا شریروں کے بچوں کو مار ڈالے اور اس پر غربت کو لے آئے، اور وہ امیری کی حالت میں سوئے لیکن جب وہ جاگے تو وہ غریب ہو جائے۔ سو وہ ان سب باتوں کی فہرست بناتا ہے جو شریروں پر آ سکتی ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کہا وہ اور اس سے بڑھ کر بھی اس نے انہیں واضح طور پر بتایا کہ ان باتوں کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا۔ مطلب یہ تمام باتیں میرے لیے نہیں ہیں، چاہے یہ باتیں اس کے ساتھ پیش آئیں، کیونکہ جب اس نے کہا دہشت اسے پانی کی طرح آ لیتی ہے، رات کو طوفان اسے اڑا لے جاتا ہے۔ طوفان اس کے گھر کو در حقیقت اڑا لے گیا تھا اور اس کے بچوں کو تباہ کر دیا تھا، لیکن چاہے یہ باتیں فقط شریروں کے ساتھ ہی پیش شریر آتی نہیں ہیں رہا۔ اور وہ صحیح۔ اپنی زندگی کے کسی بھی دن سے شرمندہ نہیں ہے اور نہیں کہہ سکتا کہ کوئی دن ایسے ہی چھوٹ گیا جس میں اس نے فلاں جی۔ گناہ کیا تھا۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہے کہ اگر بے دین مشکل میں خدا کو پکارے تو خدا اس کی دعا کو سنتا ہے؟ کیا خدا مشکل میں پھنسے بے دین شخص کی دعا سنتا ہے؟ یہ بتائیے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عام اصول ہے۔ یقیناً کلام کہتا ہے کہ شریروں کے ذبیحے سے خداوند کو نفرت ہے۔ بہترین دعا جو خدا کسی بھی گناہ گار سے سننا چاہتا ہے وہ توبہ کی دعا ہے۔ خدا مجھ پہ رحم کر کیونکہ میں گناہ گار ہوں، لیکن کبھی کسی پوشیدہ صورتحال میں خداوند خود کو ظاہر کرنے کی خاطر جواب بھی دے سکتا ہے تاکہ وہ اس بے دین شخص کو بچا سکے۔ کبھی کبھار مشکل حالات کے اندر خدا کسی انسان کے دل کی حلیمی پر نظر کرتا ہے، خدا اسے انہی حالات اور اس کی مشکل میں جواب دیتا ہے۔ مثلاً ماضی میں اس نے ہاجرہ کو دیکھا جبکہ اس نے پریشانی میں اپنے بیٹے کو اپنے سامنے سے ہٹا دیا، حالانکہ ہاجرہ کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا، لیکن خدا کے دل میں اس کے لیے شفقت تھی۔ اور جب اس نے دیکھا کہ اخیب خاکسار ہو گیا، حالانکہ وہ ایک بدکار بادشاہ تھا، اس کا دل نرم ہو گیا اور اس نے اس کے معاملہ پر بھی اس پر رحم کیا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ خدا کی اپنی مخلوق کی فکر کا عمومی تقاضا یہی ہے کہ خدا اس مخلوق کے معاملات اور حالات میں مداخلت کرے، چاہے وہ ایماندار ہو یا نہ ہو، چاہے وہ جانوروں یا پرندوں میں سے ہی ہو۔ صحیح، اگر خدا پرندوں کو کھلاتا ہے تو انسان کو کیوں نہ دے گا؟ بالکل اس وقت میں ایماندار ہونے یا نہ ہونے کے نقطۂ نظر سے بات نہیں کر رہا۔ صحیح، انسان عمومی طور پر خدا کی ذمہ داری ہے، اس کا کھانا پینا اور حفاظت اس کی ذمہ داری ہے۔ صحیح، خداوند نے بدکاروں کو خطرات سے بچایا، وہ ان کی فکر کرتا ہے۔ صحیح، اور بہت سے بدکاروں کو مشکلات سے رہائی دی اور بہت سے برے لوگوں کو حادثات سے بچایا۔ بہت سے بدکار آپریشن سے گزرتے ہیں اور ان کے گھرانے خدا سے دعا مانگتے ہیں اور خداوند انہیں ان کے بچوں اور گھرانوں کی خاطر بچا لیتا ہے۔ لیکن یہ سب اس حقیقت کے زیر سایہ ہے کہ خدا الہی طور پر کچھ ایسے فکر مندی کے کام لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کو کرتا ہے تاکہ وہ اس کو قبول کریں۔ جی، خدا اپنی کسی بھی مخلوق کو اپنی فکر اور عنایت کے کاموں سے محروم نہیں کرتا، لیکن خدا دیندار کی دعا کو سن کر خوش ہوتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے ابا اے باپ، جبکہ وہ خدا کو اپنا باپ کہتا ہے، تو خدا اس تعلق سے خوش ہوتا ہے۔ لیکن گناہ گار شخص کبھی کبھار کہتا ہے اے خداوند، اور خداوند اسے مشکلات سے بچا لیتا ہے، لیکن باپ اور بیٹے کے تعلق کا لطف نہیں ہوتا جو ایک دیندار شخص یعنی خدا کے درمیان ہوتا ہے۔ اب میں 28ویں باب کے چند آیات کو آپ کے سامنے پڑھوں گا اور پھر بھائی عادل میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔
यकीनन चांदी की कान होती है और सोने के लिए जगह होती है जहां ताया जाता है। लोहा जमीन में से निकाला जाता है और पीतल पत्थर में से गलाया जाता है। इंसान तारीकी की तह तक पहुंचता है और जुल्मात और मौत के साया की इंतहा तक पत्थरों की तलाश करता है। आबादी से दूर वो सुरंग लगाता है, आने जाने वालों के पाँव से बेखबर और लोगों से दूर वो लटकते और झूलते हैं, और जमीन उससे खुराक पैदा होती है और उसके अंदर गोया आग से इनकलाब होता रहता है। उसके पत्थरों में नीलम है और उसमें सोने के जर्रे हैं। और आगे ये बात जारी रहती है। लिहाजा इसका मफहूम क्या है? मैं कह सकता हूँ कि एक ही जुमले इस सारी गुफ्तगू का खुलासा हो जाता है कि ए खुदावन तेरी नेमतें कैसी बड़ी हैं, ज़मीन तेरी मखलूक़ात से मामूर है। खुदावन ने अपनी नेमतों और फजल की मामूरी से ज़मीन की बुनियाद को कायम किया जिसमें सोना चांदी है, ताकि इंसान बादज़ां उससे फ़ायदा उठा सके। खुदा ने लोहे, सोने और चांदी को तख्लीक किया इंसान की भलाई के लिए, ताकि इंसान उनका नेक इस्तेमाल करे। ख़ास तौर पर सोना और चांदी बुलंद तरीन कदर रखते हैं। इसके साथ साथ ज़ेर ज़मीन कीमती जौहरात होते हैं जिन्हें कान कन ज़मीन की अंदरूनी तह से निकाल कर लाते हैं। यकीनन सोना और चांदी बुलंद तरीन कीमत रखते हैं, और आजकल लोगों की दौलत को भी उनके सोना और चांदी के तहत देखा जाता है। और अगर आपको ये याद हो तो सुलेमान बादशाह के पास सोने और चांदी के बहुत बड़े ज़ख़ीरे थे। सच ये है कि इंसान सोने और चांदी के साथ बहुत सी चीज़ों को ख़रीद सकता है, लेकिन नया अहदनामा हमें एक बहुत अहम चीज़ के मुतल्लिक बताता है जिसे सोने और चांदी से ख़रीदा नहीं जा सकता, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उसने तुम्हारी खुलासी फ़ानी चीज़ों यानी सोना चांदी के ज़रिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेअहब चीज़ और एक बेदाग और यानी यसुल मसीह से हुई। सही। डॉक्टर फयाज 12वीं आयत से 19वीं आयत तक वो सोने और चांदी की बात नहीं कर रहा था जी। 1-11 आयत में वो कहता है कि जमीन सोने और चांदी और याकूत जैसे खजानों से भरी पड़ी है, लेकिन एक और दौलत है जिसकी हम तलाश में है, लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं सकते। हिकमत, वो कहाँ मिल सकती है? सो वो कहता है, लेकिन हिकमत कहाँ मिलेगी और खिर्द की जगह कहाँ है? ना इंसान उसकी कदर जानता है, ना वो जिंदों की सरजमीन में मिलती है। गहराव कहता है वो मुझ में नहीं है, समुंदर कहता है वो मेरे पास नहीं। ना वो सोने के बदले मिल सकती है, ना चांदी उसकी कीमत के लिए तुलेगी। ना ओफेस का सोना उसका मोल हो सकता है, और ना कीमती सुलेमानी पत्थर या नीलम। ना सोना और कांच उसकी बराबरी कर सकते हैं, ना चोखे सोने के जेवर उसका बदल ठहरेंगे। मूंगे और बिलौर का नाम भी नहीं लिया जाएगा, बल्कि हिकमत की कीमत मरजान से बढ़कर है। ना कूश का पुखराज उसके बराबर ठहरेगा, ना चोखा सोना उसका मोल होगा। हमें उस हिकमत के मुतालिक बताइए जिन्हें इंसान कानों में ढूंढ नहीं सकता। देखें, पहली बार 11वीं आयत में जैसा कि हमने सुना कि अगर इंसान जमीन के गहराव में उतरे और बड़ी मेहनत करे और उस राह को जाने जिसे कोई शिकारी परिंदा नहीं जानता, तो ये बाज की आंख ने उसे दिखाया है। और ना मुतकब्बर जानवर उस पर चलते हैं और ना खूनखार बब्बर उधर से गुजरा है। सो अगर इंसान अपना पूरा जोर लगाकर गहराव में सोना और चांदी लेने को उतर जाए, तो भी सोना और चांदी से भी ज्यादा कीमती कुछ है। इसी तरह उस हकीम ने भी इमसाल 3 में कहा कि वो मेरी जान से भी ज्यादा बेशबहा है और तेरी मरगूब चीजों में से बेनजीर। उसका कोई सानी नहीं, वो हिकमत है। वो जोहारात से भी ज्यादा कीमती है। वो है हिकमत जिससे हम खुदा की राहों को जानने के काबिल होते हैं। और मैं कहूँगा हिकमत मालूमात नहीं है और ना ही इसका मरकज आपका ज़हन है, बल्कि हिकमत हासिल करदा मालूमात और इल्म का उन मामलात में इतलाक करना है जो हमें पेश आए। लिहाजा ये जिंदगी के मामलात में बर्ताव करने का एक फन है। और आपके ख्याल से बेहतर तौर पर कौन जानता था कि खुदावन को जिनाकारी और इखलाकी गुनाहों से बहुत नफरत है? यूसुफ या फिर दाऊद? क्योंकि यूसुफ के दौर में ऐसा कोई हुक्म ना था कि जना ना करना, क्योंकि वो बस इतना जानता था कि इंसान को किसी और की बीवी को लेना रवा नहीं। सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनाहगार बनूं? दाऊद शरीयत के आने के बाद आया और उसके पास वाज़ेह हुक्म था कि तू ज़िना ना करना। वो एक बादशाह था जिससे रोजाना शरीयत को पढ़ना होता था। वो यरूशलेम रहा, लेकिन जब एक इखलाकी मसला पेश आया तो हिकमत से किसने काम लिया? मैं यहाँ कहूँगा कि उन दोनों के पास बहुत ज्यादा इल्म था, लेकिन जिसने हिकमत से काम लिया वो दाऊद ना था। जिसने हिकमत से काम लिया
وہ یوسف تھا، وہ اپنی پوشاک اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ لہٰذا حکمت اس علم کو استعمال کرنے کا فن ہے جو ہم نے مختلف حالات میں حاصل کیا۔ حکمت کتنی اہم ہے؟ اتنی اہم ہے کہ ہم اپنا سب کچھ دے کر اس سے حاصل کریں، جیسے سبا کی ملکہ نے کیا۔ اور جب سبا کی ملکہ نے خداوند کے نام کی بابت سلیمان سے شریعت سنی تو وہ آئی تاکہ وہ مشکل سوالوں سے اسے آزمائے۔ اور جب اس نے حکمت کو دیکھا تو اس نے سیکھا، اس نے سونے اور چاندی اور جواہرات اور یاقوت سے قیمت ادا کی، اور اس نے تجارت سے حکمت حاصل کی۔ تجارت کر کے حکمت لینے کا مطلب ہے کہ خدا کی حکمت کو پانے کے لیے کوشش اور مشقت کرنا، جو بائبل مقدس میں موجود صحیح ہے۔ شکریہ۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ پھر حاضر۔ خدا کا انسانوں خاص کر غیر ایمانداروں کی پرواہ کرنا۔ بہت سے لوگ خدا سے اپنے عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر ڈرتے ہیں، اور خداوند انہیں بہت برکت دیتا ہے، اور یہ ان کے لیے صحیح راہ پر چلنے کا ثبوت بن جاتا ہے۔ کیا شیطان اس کا استعمال کرتا ہے انہیں بتانے کے لیے کہ خدا انہیں برکت دے رہا ہے؟ جی بھائی، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ خداوند کچھ بدکار لوگوں کے ساتھ وقتی بھلائی تو کرتا ہے، کیونکہ بائبل کا قانون یہ ہے کہ آدمی جو کچھ بوتا ہے اسے کاٹے گا۔ کچھ لوگ جن کا خداوند کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف ہوں، جیسے کہ بیماریوں یا غریب لوگوں کی امداد کرنا، اور خداوند زمین پر انہیں اس کا اجر دیتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اسے لگ سکتا ہے کہ یہ وقتی بھلائی خدا کے ساتھ راضی کرنے کا اشارہ ہے، لیکن ایک اور طرف دیکھا جائے تو خدا اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ خدا ایک دو بار اپنی آواز پہنچاتا ہے، نہ صرف وقتی بھلائی کے لیے بلکہ وہ ایک سے زائد طریقوں سے واضح طور پر اپنی آواز اس تک پہنچاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس بھلائی کے باوجود جو تیرے پاس ہے تو گناہ گار ہے اور تیرے پاس کوئی غرض نہیں۔ جی صحیح۔ اور انسان کے دل میں ابدیت کی آواز ہے، اس نے ابدیت کو انسان کے دل میں رکھا ہے۔ چاہے انسان کو محسوس ہو کہ وہ خوش قسمت ہے اور خدا اس سے خوش ہے، لیکن پھر بھی وہ مسیح سے دور ہے، تو وہ ہمیشہ ابدیت سے ڈرتا رہے گا کہ ایک دن اسے خداوند کے حضور جانا ہے۔ یہ آواز ہر روز پکارتی ہے کہ خدا سے ملاپ کر لے۔ بھائی عادل، میں 20ویں آیت سے باب کے آخر تک پڑھوں گا۔ پھر حکمت کہاں سے آتی ہے اور خرد کی جگہ کہاں ہے؟ جس حال کہ وہ سب زندوں کی آنکھوں سے چھپی ہے اور ہوا کے پرندوں سے پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ ہلاکت اور موت کہتی ہیں، ہم نے اپنے کانوں سے اس کی افواہ تو سنی ہے۔ خدا اس کی راہ کو جانتا ہے اور اس کی جگہ سے واقف ہے، کیونکہ وہ زمین کی انتہا تک نظر کرتا ہے اور سارے آسمان کے نیچے دیکھتا ہے، تاکہ وہ ہوا کا وزن ٹھہرائے، بلکہ وہ پانی کو پیمانے سے ناپتا ہے۔ جب اس نے بارش کے لیے قانون اور ردد کی برق کے لیے راستہ ٹھہرایا، تب ہی اس نے اسے دیکھا اور اس کا بیان کیا۔ اس نے اسے قائم کیا بلکہ اسے ڈھونڈ نکالا، اور اس نے انسان سے کہا، دیکھ خداوند کا خوف ہی حکمت ہے اور بدی سے دور رہنا خرد ہے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ یہ آیات ہمیں حکمت کے متعلق کیا بتاتی ہیں۔ اس نے 20ویں آیت میں ایک سوال کیا کہ پھر حکمت کہاں سے آتی ہے۔ پہلے وہ غلط جگہوں پر اس کی تلاش کرتا رہا۔ جب اس نے آیت 14 میں کہا، گہراؤں کہتا ہے وہ مجھ میں نہیں ہے، سمندر کہتا ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اس نے غلط مقامات پر اسے ڈھونڈا جہاں وہ موجود نہیں تھی۔ حکمت کسی زمین مقام میں موجود نہیں، بلکہ اسے تلاش کرنے کے لیے آپ کو آسمان پر دیکھنا ہوگا۔ حکمت نیچے سے نہیں آتی، بلکہ حقیقی حکمت آسمان سے آتی ہے۔ اس لیے 20ویں آیت میں پوچھے گئے سوال کا جواب کہ حکمت کہاں سے آتی ہے، یعقوب کے خط کے پہلے باب کی 5ویں آیت میں ملتا ہے۔ یعقوب اس کا جواب دیتا ہے، لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، وہ حکمت دے گا، اور اس کا مذبح زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہے۔ لیکن دوسری شاندار بات 8ویں آیت میں ہے، حقیقی حکمت ایک شخص کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے جو خدا سے ڈرتا ہے۔ اس لیے وہ ایک خوبصورت بات کہتا ہے کہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ اور یہاں وہ 23ویں آیت میں کہتا ہے کہ خدا اس کی راہ جانتا ہے۔ اگر ہمیں حکمت سمندر یا گہرائی میں نہیں ملتی تو ہم اسے خدا سے پا سکتے ہیں، صحیح، کیونکہ وہ اس کی راہ جانتا ہے۔ اس کے پاس بالکل، مجھے خدا کے پاس جانا ہے۔ صحیح، تم مسیح یسوع میں ہو جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا۔ حکمت یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی۔ چلیے مہمانوں کے پاس چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے آج کیا سیکھا۔ جی، تو آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ خدا کا گناہ گاروں سے پیش آنے کا تصور ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ جو بے ایمانی کرتا ہے کامیاب نہیں ہوتا، اور جو غلط کام کرتا ہے اسے کامیابی نہیں ملتی۔ لیکن میں بے ایمانوں کی کامیابی کے متعلق سوچتی تھی کہ کبھی کبھار خدا ایسا ہونے دیتا ہے، اور اس کے بعد میں نے جانا کہ خدا کا
گناہ گاروں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا اس کا اپنی آواز ان تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، اور اسے یہ بتانے کے لیے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ غلط ہے، اور یہ اس کی ابدیت کی آواز بھی ہو سکتی ہے جو انسان کے اندر ہے، جو اسے یہ احساس دلاتی ہے کہ ان غلط کاموں کے باوجود جو وہ کر رہا ہے خدا اسے نعمتیں اور فضل دیتا ہے۔ صحیح۔ میں نے سیکھا کہ ہمیں روحانی فخر نہیں کرنا چاہیے یا خود کو اوروں سے بڑھ کر نہیں جاننا چاہیے، کیونکہ فخر جو ہے وہ بربادی کو لاتا ہے۔ صحیح۔ اس نے اس باب میں یاقوت اور جوہرات کی بات کی ہے اور اس کے بعد وہ حکمت کی بات کرتا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے یاقوت اور جوہرات کا تذکرہ کرنے کی حکمت کا ذکر کیوں کیا۔ یہ مختلف چیزیں ہیں، لیکن مجھے بھائی فیض کی بات پسند آئی جب انہوں نے امثال کی آیت کو لے کر یاقوت اور حکمت کے تعلق کو بیان کیا کہ وہ یاقوت سے زیادہ بیش بہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا کلام با ترتیب ہے۔ جی صحیح۔ میں نے سیکھا کہ حکمت کا منبع خدا ہے، نہ کہ باپ دادا کی باتیں، حتیٰ کہ شریعت بھی نہیں ہے۔ جی، خدا ہی حکمت کا منبع ہے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، پاک کلام کہتا ہے کہ لوگ سونے اور چاندی اور جوہرات کی تلاش زیر زمین کرتے اور انہیں مل بھی جاتے ہیں، لیکن الہی خدمت ایک ہی چیز ہے جو خداوند سے آتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سونے اور چاندی کو بیچ کر حکمت کو خریدنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو حکمت کی کمی کے باعث بے وقوفی سے سونا چاندی اور اپنا سب کچھ کھو دیتے ہیں۔ لیکن عزیزو، خدا نے اپنی حکمت سے ہمارے واسطے نجات کا انتظام کیا ہے، جسے سونے اور چاندی سے خریدا نہیں جا سکتا، بلکہ وہ ہمیں مسیح کے خون سے ملتی ہے، جس کا علم بنائے عالم سے پیشتر تھا۔ سونے اور چاندی کو آپ دنیا کی بہترین جگہ سے بھی خرید سکتے ہیں، اچھی سے اچھی جگہ پر رہ سکتے ہیں، لیکن سونا اور چاندی آپ کو آسمان پر نہیں لے جا سکتے، اور آپ کو گناہوں کی معافی اور الہی راست بازی نہیں دلا سکتے، بلکہ خدا کی حکمت جو خدا کی طرف سے آتی ہے مسیح میں ظاہر ہوئی۔ جب اس نے اسے جو گناہ سے واقف نہ تھا گناہ بنا دیا، اس نے مسیح کو ہماری خاطر گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں خدا کے راست باز ہو جائیں۔ خدا کی حکمت صلیب پر ظاہر ہوئی۔ جب راست باز خدا نے میرے اور زمین پر رہنے والے ہر بے دین کو راست باز ٹھہرایا، جب اس نے مسیح کی صلیبی قربانی کو قبول کیا۔ عزیزو، اگر آپ سونا چاندی جائیداد اور قسمت پر ہی بھروسہ کرتے رہیں گے تو عزیزو یہ سب آپ کا بھلا بالکل بھی نہیں کر سکتے، اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ لہٰذا ان سب کو چھوڑ کر الہی حکمت کو قبول کریں۔ اس نے آپ کی خاطر موت کی سزا کو اٹھا لیا، وہ صلیب پر آپ کے بدلے دکھ اٹھاتا رہا۔ مسیح کو بطور شخصی نجات دہندہ قبول کریں تو یقیناً آپ خدا کی راست بازی کو پائیں گے۔ آنے والی قسط میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ من غيرك بتراب الأرض يقدر يخلق عين ضرير ويرجع لنهار وضي بعد ما عاش للضلمة أسير. من غيرك بتراب الأرض يقدر يخلق عين ضرير ويرجع لنهار وضي بعد ما عاش للضلمة أسير. انت عظيم وقدير، حبك حب كبير، نيرك هاي ما انت حنايم، مش ممكن تتغير يوم، ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك، تشفي بكلمة وتحيي الميت وتفرح قلبي المهموم. انت عظيم وقدير، حبك حب كبير،
نيرك هايم ما انت حنايم، مش ممكن تتغير يوم، ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك، تشفي بكلمة تحيي الميت وتفرح قلب المهموم. محبة يا رب وانت الفرحة في كل زمان، انت الراعي وانت الأب وأمل كل تعيس يأسان، انت عظيم وقدير حبك حب كبير، نيرك هايم ما انت حنايم، مش ممكن تتغير يوم، ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك، تشفي بكلمة تحيي الميت وتفرح قلب المهموم، انت عظيم وقدير حبك حب كبير، نيرك هايم ما انت حنايم، مش ممكن تتغير يوم، ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك، تشفي بكلمة تحيي الميت وتفرح قلب المهموم. तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती